الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جنت میں میں نے ایک نہر کو دیکھا جس نہر کی رنگت دودھ سے زیادہ سفید، اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اتنی شاندار اور خوبصورت نہر کن کے لیے ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے امت کے ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام قابل قدر عزیزوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کو کم کر دیں، تھوڑی سی ایک کو کم کر دیجیے۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے کریم آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو عظیم سپوتوں کا ذکر کرنا ہے اور اس امت کے دو عظیم ہیرو کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا سلمان الخیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
اور دوسرے حضور خواجہ خواجگان حضور غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں ہستیوں کے ذکر سے اصل جو چیز ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، اور انہوں نے حضور کی امت کے لیے پیغام دیا کیا ہے۔ ہم نے ان کا ذکر کر کے ان کی ذات سے پیغام لینا بھی ہے، اور اپنے رب سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کا ایک علاقہ ہے جس کا نام اصفہان ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور آپ کے جو والد تھے وہ آتش پرست تھے۔ جو لوگ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں ان کو آتش پرست کہا جاتا ہے۔ سلمان فارسی کا جو والد تھا وہ آتش کدے کی حفاظت کرتا تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوانی کی عمر میں پہنچے ہیں تو حق کی تلاش میں نکلے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں وہ عظیم صحابی ہیں جو مصطفیٰ کریم کے صحابی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی بھی ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے جن کی صحبت میں بیٹھے انہوں نے دین حق بتائے، اس آگ سے توبہ کی، اور باپ سے کہنے لگے کہ جس آگ کی حفاظت کی جائے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نکلے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پہ جاتے یا تو خود پوچھ لیتے کہ حضور اب کہاں جانا ہے، یا وہ بزرگ اپنے فوت ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ میرے فوت ہونے کے بعد فلاں جگہ پہ چلے جانا۔ آخری بزرگوں کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اب مجھے تو کوئی ہستی نظر نہیں آتی جن کے پاس آپ کو بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت قریب ہے۔ اس نبی کی آمد کی نشانیاں بھی بتائیں اور فرمایا کہ وہ نبی جس سرزمین پہ آئیں گے وہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے، اس جگہ پہ کھجوروں کے باغات کثرت سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پوچھنے لگے کہ اس محبوب کی نشانی کیا ہے؟ استاد محترم کہنے لگے کہ اس محبوب کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے آمنہ کے لال کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت سجی ہوگی۔ صدقہ قبول کریں گے، کھائیں گے نہیں، غلاموں کو کھلائیں گے۔ ہدیہ خود بھی قبول کریں گے، کھائیں گے بھی، غلاموں کو بھی کھلائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے سوچا کہ چلے میں سفر کرتا ہوں۔ سفر پہ جا رہے تھے، قافلے والوں کا ارادہ بدل گیا۔ قافلے والوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی غلام بنایا اور منڈی میں جا کے بیچ دیا۔ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنے سے پہلے تقریباً 10 جگہ پہ بکے۔ بکتے بکاتے مدینہ کی سرزمین پہ پہنچے، دن کا وقت ہے، درخت کے کھجور کے درخت پہ چڑھ کے کھجوریں اتار رہے ہیں۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک سے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یثرب میں ایک محبوب آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں رسول خدا ہوں، جو کریم آقا علیہ السلام اپنے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لائے، پوچھنے لگے کہ بتاؤ مجھے اس محبوب کا پتہ۔ جب مالک نے یہ جملہ سنا تو زوردار تھپڑ حضرت سلمان فارسی کے چہرے پہ لگایا، اور مالک کہنے لگا کہ تجھے ان کاموں سے کیا غرض ہے، جا کے کام کرو۔ اب اس مالک کو کیا پتا تھا کہ زندگی ساری بیت گئی محبوب کے انتظار میں، زندگی ساری گزار بیٹھے اپنے نبی کی آمد کے منتظر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاذ کی بتائی ہوئی نشانیاں بھی یاد تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہوا، ایک تھال میں طاق میں کھجوریں سجائیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیے۔ کریم آقا نے قبول فرمایا، صحابہ کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ دوسری نشانی پوری کرنے کا وقت آیا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، محبوب خدا نے قبول فرمایا، خود بھی کھجوریں کھائیں، غلاموں کو بھی کھلائیں۔ اب تیسری نشانی فرماتے جھجکتا تھا کہ حضور کو کیسے کہوں کہ آقا مہر نبوت بھی دکھائیے۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں بڑے دن گزار بیٹھے۔ اتفاق سے مدینہ شریف میں ایک جنازہ تھا، اس نیت سے حضور کے ساتھ چلے کہ محبوب کریم ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ ایسا کوئی منظر بن جائے کہ حضور کی مہر نبوت کی زیارت ہو جائے، کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاؤں۔
اب اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ محبوب خدا جنازے میں تشریف لے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس میت کو دفنانے کے لیے قبر کے قریب جلوہ گر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اس ارادے سے حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آقا جب جھکیں گے قبر پہ مٹی ڈالنے کے لیے مدثر کی چادر سرکے کی مہر نبوت کا جلوہ دیکھا۔ کریم آقا علیہ السلام کی عظیم شادی فرماتے ہیں اب اپنے نبی کے علم غیب کا اندازہ بھی لگائیں، حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ قربان جائیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا رب نے سب کچھ سکھا دیا ہے، رب نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور ایک طرف کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آقا وہاں سے چلے دوسری جانب آ گئے، میں بھی حضور کے پیچھے چلا آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب اپنے لجپال نبی کے جملے سنیے گا، غیب دار نبی کی عظمتوں پہ قربان جائیں، حضور کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں تھی یا میرا رب جانتا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام پیچھے مڑے، حضور نے مسکرا کے دیکھا، سرکار فرمانے لگے سلمان مہر نبوت دیکھ رہی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے مدثر کی چادر کو اتارا، فرمایا لو سلمان یہ بھی دیکھو۔ اس انداز سے حضور کے غلام بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضور حیات رہے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مسجد نبوی میں گزارا دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دور حکومت میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ اب جو بات آپ کے ذکر سے ہمارے لیے قابل عمل ہے وہ بات یہ ہے، بازار میں جا رہے ہیں، کسی شخص نے کہا کوئی فلاں کہ میرا سامان پکڑ کے میرے گھر پہنچا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان چلے کو اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چل اس علاقے کے گورنر ہیں، حکمران ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے صاحب رسول آپ یہ زحمت کیوں فرما رہے ہیں، ہمیں حکم دیجیے۔ اب سامان والے شخص کو جب پتہ چلا کہ یہ تو صحابی رسول بھی ہیں، گورنر مدائن بھی ہیں، بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے جب تو نے مجھے سامان اٹھانے کا کہا تھا تب نیت یہ کی تھی کہ سامان تیرے گھر اٹھا دیا ہوگا، اب جب تک سامان خود اٹھا کے تیرے گھر پہنچاؤ گا نہیں اس وقت تک پیچھے پلٹ کے نہیں ہوگا۔ یہ حضور کے صحابہ کی سیرت ہے، ادنا ہو اعلیٰ ہو، امیر ہو غریب ہو، کیسا بھی ہو، کسی بھی طرح کی خدمت خلق کو ضرورت پڑ جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ ہر حالت میں تیار نظر آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً 350 سال عمر پائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رسالے کمال 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری کو مدائن کی سرزمین میں ہوا اور محبوب کریم علیہ السلام کی عظیم صحابی کا مزار مبارک بھی مدائن کی سرزمین میں موجود ہے۔ اور ایک اور اعزاز سلمان فارسی کو حضور کی زبان سے ملا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، ہر بندہ جنت کا منتظر ہے، ہر بندہ جنت کی تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا سلمان وہ ہے جنت جس کی مشتاق ہے، میرا سلمان وہ ہے جنت جس کی منتظر ہے، میرا سلمان وہ ہے جنت جس کی آنے کی خواہش رکھتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے پوچھے سلمان اتنا مقام کیسے ملا؟ تو ہمارے لیے آج کی نشست میں دوسرا پیغام پتہ کیا ہے؟ سلمان فارسی کا جواب ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ تو غلام تھا، سارا دن درختوں پہ چڑھ کے کھجوریں اتارتا تھا، مجھے مقام یہ ملا ہے چلتا مدینے کی گلیوں میں ہوں، فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، سلمان مقام کیوں ملا ہے؟ فرماتے حضور کی غلامی میں آ کے ملا ہے، ہم نہ پیتے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر آقا ہمیں انمول کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا سلمان بات کیا ہے؟ ہم سارے جنت مانگتے ہیں، ہم سارے جنت کے منتظر ہیں، ہم سارے جنت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جنت تیری خواہش کرتی ہے، جنت تیری منتظر ہے، جنت تجھے مانگتی ہے، وجہ کیا ہے؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور سے وفا کر لو جنت تمہاری بھی طلبگار بن جائے۔ آج کی نشست میں یہ 2 پیغام خاص تھے۔ اب آئیے دوسرے عظیم اس امت کے ولی کا تذکرہ کرتے ہیں، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 14 سال عمر ہے، نوجوان ہیں، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ نے ایک انگوروں کا باغ اور ایک چکی چھوڑی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے کھجوروں کے باغ میں دیکھ بھال کر رہے ہیں، ایک مجذوب آئے جس کا نام حضرت ابراہیم قندوزی ہے۔ یہاں سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو بزرگوں کا ضرور سکھائیں، اپنی اولاد کو یہ ضرور سکھائیں کہ کبھی بھی دروازے پر کوئی اجنبی آ جائے، کوئی پردیسی آ جائے، خدمت کیے بغیر جانے نہ دینا۔ کیوں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے میں صرف میرا نام حسن تھا، اگر معین الدین بنا ہوں، اجمیر کا بادشاہ بنا ہوں اور آمنہ کے لال نے مجھے سلطان الہند بنایا ہے تو غریبوں کی خدمت کی وجہ سے بنایا ہے، ان بزرگوں کی خدمت کی وجہ سے بنایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں ہے، پانی دے رہے ہیں، ایک مشروب آئے، ہمارے بچوں کے پاس مشروب آ جائے تو اس کو روڑے ماریں گے، تانے دیں گے، گالیاں دیں گے۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے صاحب۔ یہ ابراہیم قندوزی آتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نام حسن ہے، 14 سال کی عمر ہے، جانتا کوئی نہیں ہے۔ ٹھنڈا پانی چشمے کا پیش کیا، انگوروں کی بیل سے انگوروں کا گوشہ توڑا پیش کیا۔ ابراہیم قندوزی مجذوب تھے، بزرگ تھے، خوش ہو گئے، اپنی جیب سے روٹی کے خشک ٹکڑے نکالے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے فرمایا کہ بچے کھا لو، تو نے میری خدمت کی ہے، میں آپ کو خوشی سے دیتا ہوں، کھا لو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں وہ روٹی کے خشک ٹکڑے کھانے کی دیر تھی، معین الدین کی دل کی دنیا بدل گئی، باغ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اب نیت کی 14 سال کی عمر میں مالک جب تک زندگی باقی ہے اپنے نانا کے دین کی خدمت میں گزارا، تقریباً زندگی کا اکثر حصہ دین پڑا، پھر مرشد کی تلاش میں نکلے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے، 20 سال خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت سے مقام پتہ کیا ملا؟ پیر و مرشد جب حرمین شریفین جاتے ہیں نا تو اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ روزہ رسول پہ بات کھڑے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے، آقا کریم خواجہ عثمان ہارونی کے خواب میں آتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ، خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی حالت بیداری میں دیکھتے ہیں، محبوب کریم فرمانے لگے اے عثمان مبارک ہو، تیرے معین الدین کو ہم نے ہند کا سلطان بنایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بادشاہت ایسے نہیں ملی، بادشاہوں کے بادشاہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے، ہند کی بادشاہت میرے محبوب کریم نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقام پتہ کیا ہے؟ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ مرید کو فخر ہو میرا پیر بڑا کمال والا ہے۔ ایسے کام ہوتا ہے کہ مرشد اپنے مرید پہ فخر کرے۔ جس معین الدین کے ماننے والے ہم ہیں نا، اس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان سنیے۔ خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں قیامت والے دن میرا رب مجھ سے پوچھے اے عثمان کیا لے کر آیا ہے، رب کی بارگاہ میں معین الدین کو پیش کر کے کہوں گا معین الدین لے کے آیا۔ شان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، چشتیوں کے شہنشاہ ہیں، زہد و تقویٰ کے عظیم انسان ہیں، عظیم پیکر ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی عبادت اور ریاضت کے پھولوں کو اپنے دامن پہ سجا کے رکھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ کا کمال پتہ کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضور نے ہند میں بھیجا، کسی کو کسی کا پیر بھیجتا ہے، کسی کو کسی کا استاد بھیجتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان میں بھیجنے والے آمنہ کے نام ہے، خادم خدا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب حضور کے نگاہ فیض سے ہندوستان میں آتے ہیں 90 لاکھ کو نکاح کر کے کلمہ پڑھا کے محمد کا غلام بنا دیتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ لکھا ہے سادہ سید نے، کہاں پورا ہندوستان کفر و شرک کے نعروں سے گونجتا تھا، اینٹ ہو، پتھر ہو، گائے ہو، پیشاب ہو، ہر چیز کو لوگ معبود سمجھ کے پوجا کرتے تھے، جگہ جگہ پہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے تھے، کفر و شرک کے نعرے گونج رہے تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مرد قلندر آیا ہے جس کی نگاہ کا کمال یہ ہے پورے ہندوستان میں جہاں پہ کفر و شرک کے نغمے گونج رہے تھے وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری. یاد رکھیے جس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر ہم کار سن رہے ہیں یہ وہ ہیں جو ہر رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ. ہمارے بزرگ بڑے بات گزرے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا پھر تو وہ آواز تمہارے ہی تو کیا ہو ہاتھ پہ درے ہاتھ منتظر کرتا ہو. اقبال فرماتی ہے فخر کرنا چھوڑ دو وہ ہمارے تھے وہ تو تھے. اپنے آپ میں سوال کرو کہ ہم کیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذکر آپ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے وہ تو تھے ہیں بھی بادشاہ تھے بھی ہیں بھی. یار میں آپ سوچے تو صحیح کہ ہم کیا ہیں. ان کی ساری زندگی روزے رکھتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئی. پورا سال ہو جائے ہم قرآن کے قریب نہ جائیں. تو اقبال کا یہ شعر سمجھ میں آتا ہے نا پھر کہ تھے تو وہ آواز تمہارے ہی تو کیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ایک دو پیغام سنیے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. کوئی عام پیر کسی کو کہے نا کہ آپ میرا مرشد نہیں کہتا تو بڑے ادب سے سننا چاہیے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پتہ کون ہے؟ بابا فرید الدین گنجے شکر کے دادا پیر ہیں. بابا فرید الدین گنجے شکر کے پیر و مرشد ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. سلطان شہاب الدین غوری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غلام ہے. بڑے بادشاہ آپ کے قدموں میں آ کے سر جھکاتے تھے. ایک راجا تھا ہند کا پتھورا رائے پرتھوی راجپوت نام ہے اس کے نوکر نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے تلخ لہجے میں بات کی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس کو بلایا پیغام بھیجا کہ اپنے بادشاہ کو بلا کے لاؤ باتوں کو. کون آیا؟ پھر بلایا اس نے غلط باتیں کی نازیبر لفظ بولے. اس فقیر نے کہا کہ میں نے پرتھوی رائے کو گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. لوگ کہتے نبی رائے نہیں جانتے اور حضور کے غلام کی شان سنا. فرماتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے کہنے کے چند ہفتے یا چند مہینے بعد سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان میں حملہ کرتا ہے. پرتھوی رائے مقابلے کے لیے نکلتا ہے. مسلمانوں کا گروہ مجاہدین اسلام اس کو گرفتار کر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے کرتے ہیں. یہ شان ہے حضور کے غلام. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پہلا جملہ سنیے. فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز کا پابند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اپنے رب کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے جو بندہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے اس کو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے اپنی محبت عطا فرمائے, جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, رب مجھے بھی کوئی اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے. نور کیا, رب اپنی معرفت کے سمندر کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرما دے. فرماتے وہ 3 کام کرا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جملے فرمانا کہ رب نے مال دیا ہے تو دریا جیسے سخاوت ہے, کنجوسی سے سنبھال کے نہ رکھے, دین کی راہ میں خرچ کرے. دوسرے نمبر پہ اپنی زندگی عاجزی کے ساتھ گزارے. اور تیسرے نمبر پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں اس کا جو دل ہے وہ سورج کی طرح ہونا چاہیے. سورج ہر کسی کو مہربانی کرتا ہے. گندی جگہ پہ جو روشنی ڈالتا ہے ایسی جگہ پہ بھی ڈالتا ہے. جہاں پہ پھول سجے ہیں وہاں پہ بھی سورج کی کرنیں جاتی ہیں, جہاں پہ گندگی کا ڈھیر ہے وہاں پہ بھی سورج کی کرنیں جاتی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں ہر اچھے برے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے, ہر ایک کے ساتھ محبت کا رویہ استعمال کریں, اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں, تکبر کو نکال دیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے. آج کی چیز پہ یہ بھی بڑا خوبصورت پیغام رب نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کیے. اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے تو آپ فرماتے ہیں جو اپنا دل ہے سورج کی طرح رکھے,
یہ نہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھ رہا ہے، اس سے تو تعلق ہونا چاہیے. تو کوئی غریب بڑا بندہ آ جائے تو فلاں جگہ بیٹھ کے 3000 بار خود پاک کی تسبیح کرو پھر بڑا جاتا. ایسے نہیں. فرمایا امیر ہو غریب ہو کالا ہو گورا ہو کوئی بھی ہو، حضور کا غلام ہوا ہے جو ہر ایک کے ساتھ برابر تعلق ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا جو بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت قبول کرتا ہے. آج کی نشست کی آخری بات خواجہ قادران خواجہ غریب نواز کی فرماتے جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے. بہت ساری چیزوں کا علاج بتا رہا ہوں. رات کو ڈر جاتے ہیں تو وضو کر کے سو جائے. نیند نہیں آتی، بے چینی بے سکونی ہوتی، وضو کر کے سو جائے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وضو مومن کا ہتھیار ہے. میری ساتھی تجربے میں بڑے بڑے نوجوان ایسے تھے جن کو نیند نہیں آتی تھی، بے سکون تھے، رات کو ڈرتے تھے، جھٹکے لگتے تھے، کہتے اب کچھ نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں وضو مومن کا ہتھیار ہے. جب مالک کے پاس ہتھیار ہو تو چور آتا ہے نہیں آتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں رات کو جب سونا تو وضو کر کے سویا کرو. کیوں؟ فرماتے ایک فائدہ یہ ہے کہ ساری رات اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے جب صبح ہوتی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کو بخش دے رات کو وضو کر کے سویا. تو اگر فرشتوں کی دعا قبول ہو گئی تو ساری رات حفاظت تو ہونی ہی ہونی ہے. وضو کی برکت سے اللہ گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا. دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان عظیم اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں